السلام علیکم ناظرین، جو حسد ہے یہ سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور یہ بات آج سچ ثابت ہوئی۔ دیکھیں کہ ساس نے جو ہے حسد میں آ کے اپنے بہو کو اس کا بہیمانہ قتل کیا اور اس کے لاش کو جو ہے چھپایا، اور اس کے کردار کے اوپر بھی انہوں نے عجیب قسم کے سوالات اٹھا دیے۔ مرنے کے بعد بھی اس کو سکون سے انہوں نے رہنے نہیں دیا، اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے مختلف قسم کے ایسے گندے الزام لگائے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، جبکہ اس کا جو رشتہ ہے وہ بھی ایسا تھا جو کہ بہو اور ساس کا تو رشتہ ہے ہی تھا، لیکن ساتھ میں جو بہو ہے اس کی یہ خالہ تھی جس نے یہ کام کیا۔ کہتے ہیں کہ جو حسد ہے یہ سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور اسی کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ باقی تفصیلات اس ویڈیو میں دیکھیے۔ سیالکوٹ میں پیش آیا دل دہلا دینے والا واقعہ، نہ زمین لرزی نہ قاتلوں کو خوف آیا۔ ساس نندوں نے قریبی رشتہ دار کے ساتھ مل کر 9 ماہ کی حاملہ بہو کا قتل کر دیا۔ پلاننگ انڈین فلم کو دیکھ کر کی۔ 2.5 سالہ بچہ اپنی آنکھوں کے سامنے ماں کی لاش کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ روتا سسکتا اور تڑپتا ہوا بچہ ماں کو بچانے کی بہت کوشش کی، مگر ظالم پھپھی نے مقتولہ زارا کے ٹکڑے کروا کر بچے کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ اور ساس کے ساتھ دونوں کے ساتھ ان کی بنتی نہیں تھی، اور وہ تقریباً 2 ماہ پہلے سعودی عرب سے آئی ہے۔ اس کے بعد تقریباً مہینے بعد جو ہے نا اس کے والد صاحب وہ اس کے ادھر گاؤں میں چھوڑ کے گئے ہیں۔ اس کے تقریباً 12-13 گھنٹے اس کے شوہر کا اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا۔ بعد میں اس کے شوہر نے اپنے سسر کو کال کی ہے، اس کے بعد وہ ادھر آیا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 10-12 گھنٹے اس نے ان سے پوچھ گچھ کی ہے، یہ نہیں مانی، پھر انہوں نے پولیس میں رپورٹ کروائی ہے۔ اس کے بعد یہ جو آگے واقعہ ہوا ہے۔ سیالکوٹ میں زندہ انسان کو قصاب سے بھی بدتر ساس نندوں نے ایسے کاٹا کہ لاش کے ٹکڑوں کو ٹھکانے لگانے سے قبل چہرہ بھی جلا دیا، اور پھر آشنا کے ساتھ مل کر لاش نالے میں بہا دی۔ ہماری سگی بہن تھی، بہت اس کا اچھا سلوک تھا اپنے خاوند کے ساتھ، اور اسی بات پہ اس کی ماں کو برداشت نہیں ہوتا تھا میرا بیٹا میری بہو کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے۔ یہ سب حسد کی آگ تھی، اور یہ چلتی رہی ہے 2-3 سال۔ پہلے اتنا نہیں تھا، لیکن اب جو ہوا ہے یہ انتہا ہوئی ہے۔ ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ وہ اس حد تک جا سکتے ہیں۔ جو بھی وہ ادھر کماتا تھا پیسے وغیرہ اس کو بھیجتا تھا اس کے اکاؤنٹ میں، تو وہ اس بات کا سابقہ جب اسے علم ہوا تو اس نے اپنا یہ کام سر انجام دیا صرف پیسوں کے لیے۔ فرعون نے تو پیدائشی بچے مارے تھے، یہاں سیالکوٹ میں حاملہ خاتون کا سانس روک کر نہ صرف مارا گیا بلکہ ظالموں نے اپنی شیطانی حرکات کو چھپانے کے لیے پراپر ہوم ورک بھی کیا۔ واقعے کے بعد زارا کے والد بیٹی کی خیریت معلوم کرنے آئے تو کیا دیکھتے ہیں۔ شام کو قدیر نے رابطہ میرے ساتھ کیا کہ ماموں جی میرا رابطہ نہیں ہو رہا، زارا کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا، آپ پتہ کریں ادھر کیا ہو رہا ہے۔ میں اسی وقت گاڑی لے کر وہاں پہنچا ہوں۔ جب وہاں پہنچا ہوں وہاں کے گھر کے حالات ہی ایسے تھے، نظر آتا ہے یہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے، کیونکہ وہاں اس کی ساس اور اس کی 2 بیٹیاں جو اسی گاؤں میں شادی شدہ ہیں، وہ ان کے بیٹے ادھر ہی بیٹھے تھے، بالکل فریش بیٹھے ہوئے تھے۔ گھر کی صفائی فریش ہوئی تھی، مجھے اسی ٹائم لگ گیا تھا کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ میں نے اسی ٹائم جا کر اندر بیٹی کا بیڈ چیک کیا اور جو صوفے وغیرہ چیک کیے۔ جب میں چیک کرنے جو اس کی ساتھ ہیں وہ ویسے جھگڑا کرنے ہوئے، آپ کیوں چیک کر رہے ہو؟ میں نے کہا آپ نے میری بیٹی کو مار دیا، مجھے بتا دو۔ ہم نے نہیں کیا، وہ بھاگ گئی ہے کسی کے ساتھ، میں بھاگ نہیں سکتی۔ کچھ دیر جھگڑا کرنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے واقعی ایسا کر دیا ہے۔ والے پہ کال کی، پولیس آ گئی، میں نے ان تمام کو پولیس کو پکڑا دیا۔ جھگڑے والی تو بات ہی کوئی نہیں تھی، صرف یہی کہ دونوں میاں بیوی کا اپنے سلوک سے اچھا کیوں ہے، وہ اپنے ساتھ اس کو ساتھ لے کر کیوں باہر جاتا ہے۔ پولیس نے افسوسناک واقعے کی ابتدائی تحقیقات مکمل کر لی اور ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تحقیقات کے مطابق مقتولہ زارا کی لاش کو 5 بوریوں میں بند کر کے رات کے اندھیرے میں نالے میں پھینک دیا گیا۔ تو یہ بڑا پری پلانڈ مرڈر تھا۔ اس میں جو اس کی ساس ہے سگنا بی بی، اس نے لاہور سے اپنے ایک چچا کے لے پالک بیٹے نوید کو اس کام کے لیے بلایا۔ اس پورے ساری واردات میں ایک باقاعدہ پلانڈ طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کرتی ہیں نوید کے ساتھ۔ زارا کو قتل کرنے کے لیے خاص طور پر لاہور سے بلوائے گئے نوید کو اٹلی بھیجنے کا جھانسا دیا، اور ساس نندوں نے کہا کہ اگر تم ہماری بہو کو مار دو تو ہم تمہیں اٹلی پہنچوا دیں گے۔ ویورز، حسد کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، اس نے اپنی زندگی بھی خراب کی اور دوسرے کی جان بھی لے لی۔